اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بالاخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر ما وجبت فقال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء لله في الارض متفق علیہ وفی روایت المؤمن شهداء لله في الارض۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جنازہ لے کر گزرے جس کی لوگوں نے بڑی اچھی تعریف کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ لے کر نکلے تو لوگوں نے برائی کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا یہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اس روایت کو امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک میت کے بارے میں اچھائی کی تو حضور نے کہا واجب ہو گئی، برائی کی حضور نے کہا واجب ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو جنازہ گزر رہا تھا وہ تو صحابہ میں سے کوئی ہوگا، جو گزر رہا تھا حضور کا زمانہ تھا نا جی، حضور کے دور میں وہ فوت ہوا، تو وہ صحابیوں میں سے کوئی ہوگا۔ تو اس کا بڑا واضح اور سادہ سا جواب ہے جی بالکل نہیں، وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، وہ منافقین میں سے تھا۔ وہ منافقین میں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے محبوب کے غلاموں سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ صحابہ جانتے تھے منافق کون ہے، بدخلق کون ہے، بد کردار کون ہے۔ وہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان بولے، اور جس وقت یہ بولے اور پھر دوسرا جنازہ نکلا وہ صحابی رسول کا تھا، اس کی اچھائی بیان کی گئی، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو۔ ہمیں پتہ ہو نہ ہو قبلہ، جب بندہ مومن ایمان والے جس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، وہ بالکل نہ جی ان برے رذائل اخلاق سے ختم ہو کے سائڈ پہ ہو کے کسی کی اچھی تعریف کر دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے تو پتہ تھا یہ کیسا ہے، لیکن چلو میں تمہاری گواہی قبول کر لیتا ہوں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تم لوگوں پر گواہ ہو، ارشاد فرمایا تم لوگوں پر گواہ، جو تم گواہی دو گے۔ اور رہی بات یہ، بعض جو مومنین صالحین ہیں، نیک اللہ کے بندے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی۔ یہاں سے یہ مراد ہوا، پتہ چلا کہ دل میں بغض اور کینہ حسد نہ ہو، بندہ کسی کو اللہ کا ولی کہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو مقام ولایت بھی ملتا ہے، جس پر ساروں کا اتفاق ہو جائے۔ پھر اب میں یہی کہوں گا، پھر قرآن کی وہ آیہ مبارکہ پوری ہوتی ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے بشارتیں ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، اللہ کے ولی تھے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، پھر وہ کسی کو برا کہے تو پھر یہ یاد رکھے اس کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ نفسیاتی طور پہ بیچارے بیمار ہیں، مثلا صحابہ کرام کا بغض ہوگا، اہل بیت کا بغض ہوگا، اولیاء اللہ کا بغض ہوگا۔ اب میں نے ایک حضرت کو سنا، بڑا آج کل دنیا ان کی فین ہے، وہ کہنے لگے جنہیں میرے نال من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث کا سہارا لے کے کہنا ہے جنہیں میرے خلاف کو گل کی تھی انہیں رب نال جنگ لے لئی۔ اور آپ کو سارا دن رات اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کو ان کی توہین کی جائے، ان کی تذلیل کی جائے، ان کا انکار کیا جائے۔
یعنی ایت شاہی کوئی نہیں، ایت فلاڑا ہی کوئی نہیں، ایت بابا ہی کوئی نہیں، ایت ولی کوئی نہیں، فلاڑا نہیں. بھئی ایک تو ذات دی کوڑ کلی چتیرا نہ جپے، لاکھوں کی تعداد میں خلق خدا مسلمان جس کو اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، تیرے ایک کہنے سے کیا فرق پڑے گا اس کی شان میں؟ صحابہ میں سے چند صحابہ نے دی گواہی، اچھا آدمی تھا، اللہ کے حبیب نے کہا جنتی ہو گیا. لاکھوں بندہ بر صغیر نہیں، پاک و ہند نہیں، پوری دنیا میں ان حضرات کو جن کو اولیاء حضور سیدی غوث اعظم جن کا آج ہم مثل ثواب کے لیے ان کے لیے اپنے لیے جو ہم آج سلسلہ کریں گے، میرا کوئی ذاتی رشتہ تو ان کے ساتھ کوئی نہیں، میں کوئی سید زادہ تو نہیں، میرا کوئی ذاتی ایک سلسلے کا رشتہ ہے ہمارا، لیکن ہمارا کوئی نسبی رشتہ تو نہیں. ہم ان کے لیے آج یاد کر رہے ہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا. اب ان کی شان میں اگر کوئی بک بک کرے گا تو کسی کی بک بک کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. گواہی بھی اس بندے کی قبول کی جائے گی جو بندہ خود نیک ہوگا، ادھر کیفیت کچھ نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا ہو، یہ بندہ اچھا ہے. کیوں؟ ہم نے اس کی برائی کوئی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نہیں. لہٰذا یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی فوت ہو جائے اپنی زبان سے اس کے لیے برائی نہ بیان کرو، اچھا ہی بیان کرو، دفع کرو. جو جس وہ تھا نا جی منزل کا، وہ وہاں تک پہنچ چکا ہے. اگر وہ بے ایمان تھا، منافق تھا، اگر وہ غلیظ آدمی، گندا آدمی تھا، اب میرے بابو مرنے کے بعد اس کو کس منزل پہ پہنچانا ہے؟ آخری منزل ہے اس کی، ختم ہوگی. میرا رب سونا اگر تیری زبان سے نکلے ہوئے اچھے الفاظ کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے گا تو پھر یہ یاد رکھنا اللہ تجھے بھی معلوم نہیں رکھے گا. ہم حضرات اولیاء اللہ کی اس علیہ ثواب کی محفل کیوں منعقد کرتے؟ انہوں نے ساری زندگی امت مصطفیٰ کی خیر ہی چاہیے، بھلائی چاہیے، دعائیں کی. انہوں نے دعائیں کی تو رب کیسے ان کو معلوم رکھتا؟ رب نے بھی پھر ان کے لیے یہ اہتمام کا سلسلہ کیا ہوا ہے. باقی ہر ایک کی اپنی بڑی سوچ ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. ہمارا تو دل اس بات مطمئن ہے کہ میں آج کسی کے ساتھ اچھائی کر کے جاؤں گا، اللہ مجھے محروم نہیں رکھے گا. ہم نے قرآن حدیث میں یہی پڑھا ہے، آج کی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے. تو اگر کسی کے لیے بھلائی کی دعا کر دے گا اس کے لیے مشکلیں آسان ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا